سرکار کے والدین کا ذکر ہو رہا تھا تو ماں کی تربیت چیک کریں ذرا، ولی کیسے بنتے ہیں۔ ولی بچپن سے ان کی تربیت کی جاتی ہے، یعنی کہ بڑے ہوں گے تو دیکھا جائے گا نہیں۔ ہم بڑا ایک بچے بھی پڑھتے ہیں نا، کتابوں میں واقعہ پڑھتے ہیں کہ چوروں کو کتب بنا دیا۔ اندازہ کریں کس کو کتب بنایا؟ جو بہت ہی گنہگار تھے، خطا کار تھے، نیک تو نیک ہوتے ہیں نا، جو بہت خطا کار تھے، گناہ گار تھے۔ بچپن میں ماں نے کہا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جو مرضی ہو جائے تم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں تو کوئی جان کا بھی خطرہ نہیں ہوتا، ہم پھر بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اندازہ کر لیں۔ تو خیر بہرحال فرمایا کہ راستے میں جا رہے تھے، قافلے میں پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں چور ڈاکو جو تھے وہ قافلے کو لوٹنے کے لیے آ گئے، سب کو لوٹ رہے ہیں۔ آپ کے پاس آئے، آپ بچے تھے، پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ فرمایا 40 دینار بچے کے پاس کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بڑی رقم؟ وہ چلا گیا، پھر دوسرا آیا، اس نے بھی پوچھا، انہوں نے اپنے سردار کے پاس لے گئی کہ جناب یہ بچہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار اور اتنی بڑی رقم اور ایک چھوٹے بچے کے پاس ہونا بڑی ناممکن سی بات ہے۔ انہوں نے سردار نے پوچھا، انہوں نے کہا جناب بالکل میرے پاس 40 دینار ہیں، میری ماں نے مجھے دیے تھے اور انہوں نے میرے کپڑے میں اندر سیو میں، جب تمہیں ضرورت پڑے تو ان میں سے نکال کے خرچ کر لینا۔ جب آپ کے کپڑوں کو دیکھا گیا اندر سے تو واقعی اس میں 40 دینار پیسے موجود تھے، جو اس وقت کی ایک بہت بڑی رقم تھی۔ تو اب کیا ہوا کہ اس کے دل میں یہ بڑی بات اثر کر گئی۔ عام لوگوں کی تو باتیں دلوں پہ اثر نہیں کرتی نا، اللہ والوں کی تو چھوٹی باتیں بھی دلوں پہ اثر کرتی ہیں، ان کی ذات اتنی بابرکت ہو جاتی ہے کہ دیکھیں اگر مقتدی کا امتی کہیں وضو کر لے، وہ بابرکت جگہ بن جائے، بنے ہوئے مچھلی جو ہے بنی ہوئی وہ زندہ ہو جائے، تو مردہ دل اللہ کی یاد سے جو غافل تھے وہ منور نہیں ہو سکتے کیا؟ تو یہ غوث پاک کی برکت سے کیا ہوا کہ مردہ دل جو شیطانیت کی جانب تھے، جو لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، کیا ہوا کہ اس کے دل میں فوراً خیال آ گیا، جیسے اللہ کا ولی سامنے آیا نا، تو خیال کیا آیا کہ یار اتنے عرصے سے نہیں آیا تھا کہ یار یہ دیکھو اس کی ماں تو اس کو دیکھ ہی نہیں رہی، پھر بھی اس کو اپنی ماں کا کتنا ہے کہ یار میری ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور دیکھو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے اور میں پھر بھی لوگوں کو لوٹ رہا ہوں، پھر بھی اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، پھر بھی شراب پی رہا ہوں، پھر بھی لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ تو وہ اسی ٹائم اس کے دل بدل گیا، اس کا دل بدل گیا۔ سمجھ نہیں آئی بات کی آپ کو؟ دیکھو ادھر قرآن پاک میں کیا ہے، بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئے، ادھر کیا ہوا، مردہ دل زندہ ہو گیا۔ مردہ دل وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی۔ جب اللہ کے ولیوں کی برکت دیکھیں، حضور غوث پاک سرکار بچے تھے، کوئی دم بھی نہیں کیا، لیکن اللہ نے ان کی برکت اتنی بنا دی تھی کہ ان کی برکت سے اس کے دلوں میں اچھے خیال آنے شروع ہو گئے، ڈاکوؤں کے دلوں میں اچھے خیال آنے شروع ہو گئے، اور اس نے اسی وقت سب کچھ چھوڑا۔ انہوں نے کہا حضور میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں، مجھے مسلمان کریں اور ابھی کلمہ پڑھائیں اور میری ابھی توبہ کروائیں۔ تو اندازہ کریں کہ توبہ بھی اللہ پاک نے پھر ان کی قبول فرما لی۔ تو یہ شان ہے، ہم تو واقعات پڑھ کے سن کے آگے گزر جاتے ہیں نا، تو کبھی سوچیں اس واقعے کو کہ یار ماں نے کیا حکم دیا۔ آج ہم اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتے، بلکہ ماں کو ہی ساتھ ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل دیکھا جائے ماں سے پوچھ لیں، لے میرا پتر میری تھی کچھ کر دے ہی نہیں ہے گئے، لے شرارتی تو ہو نہیں سکتے، مطلب پردے ڈال رہے ہوتی ہیں مائیں اپنی اولادوں کے برے کاموں میں، جھوٹ پہ، ہر چیز پہ، نالائکیوں میں پردے ڈالتی ہیں۔ جب آپ پردے ڈالیں گی تو آپ کا بچہ عبد القادر تو نہیں بنے گا نا، آپ کا بچہ داتا گنج بخش تو نہیں بنے گا، وہاں کا بچہ پھر کہیں نہ کہیں، وہ بچی جو ہے وہ پھر ڈاکو یا کچھ اور چیز ہی بنے گا، پھر لوگوں میں لڑائی جھگڑائی کروائیں گے۔ اگر آپ آج اپنے بچوں کی نالائکیوں پر پردے ڈالنا چھوڑ دیں گے نا، اور ان کی کوتاہیوں پر پردے ڈالنا چھوڑ دیں گے، اگنور کرنا چھوڑ دیں گے، دیکھیں پاس بٹھائیں بچے کو کہ نہیں بیٹا یہ جو تو نے کام کیا یہ غلط ہے، اس کے منہ پر اسے کہیں۔ آج تو وہ دور آ رہا ہے نا، حدیث پاک ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن مائیں اپنے قیامت کے قریب مائیں اپنے آقا جنیں گی۔ اور آج کیا ہو رہا ہے کہ ایسے ہی ہو رہا ہے نا کہ بچے ماں باپ پر حکم چلا رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کا حکم نہیں چل رہا ہوتا، بچے چلانا، ماما آپ کو کیا پتا، پاپا آپ کو کیا پتا، تہاڈے زمانے چ نہیں ہوتا، ساڈے زمانے چ ہوتا ہے، تہاڈے زمانے چ نہیں ہوتا سی، ساڈے زمانے چ ہوتا، سانوں بڑا پتا ہے، جی ٹیکنالوجی آ گئی نا سانوں پتا ہے، تانوں تو پتہ ہی نہیں، تانوں تو موبائل ہی نہیں یوز کرنا آتا۔ تو یہ دیکھیں آج بچے والدین کو سکھا رہے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں۔
ان کو پیروں کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے، تب والدین ہی پیر ہوا کرتے تھے۔ کیوں کہ والدین بھی قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے تھے، والدین بھی حضور کی سنتیں ادا کرنے والے ہوتے تھے، خیال رکھنے والے ہوتے تھے۔ جب ایسے والدین ہوں گے نا جو اپنے بچوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہوں گے، تو پھر معاملات بھی آگے قومیں بھی بنیں گی، قومیں بھی بنے گی، بڑا کچھ اللہ پاک پھر عطا کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، آج تو ہم صرف ان کی 11ویں مناتے ہیں، پھر اگلے سال پھر بڑی 11ویں کا ختم دلائیں گے، دیگ پکائیں گے، بریانی ہوگی، دال روٹی ہوگی، حلیم ہوگی، کھا پی کے ڈکار مار کے چلے جائیں گے۔ میں تے جناب غوث پاک سرکار دا مرید ہاں، میں تے جناب غوث پاک سرکار دا بڑا ہی وڈا مرید ہاں، لے سرکار تے مینوں سامنے ملتے ہیں آ کے، تانوں تے پتہ ہی نہیں کھ۔ تو لیکن جب ہم اس بندے کے اعمال دیکھتے ہیں، نماز اس نے نہیں پڑھنی اور بدبوؤں کے پھبکے اس سے اڑ رہے ہیں، اندازہ کرو گھر والے اس سے ناراض ہیں اور اپنے پرائے کوئی اس کو منہ لگانے کو دل نہیں کرتا اس کو، لیکن جو سرکار کے ہو جاتے ہیں نا، پھر سارا زمانہ اس کا غلام ہو جاتا ہے، سارا زمانہ اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ مجھے سرکار نظر آ رہے ہیں، اس کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور غوث پاک کا غلام ہے۔ وہ دیکھو جا رہا ہے کس کا؟ حضور غوث پاک کا غلام جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے۔ حضور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ظاہری علوم حاصل کیے، اس کے بعد آپ نے 40 سال، آپ کو پتہ ہے آپ نے اتنی عبادت و ریاضتیں کی آپ نے کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی۔ آپ نے عشاء کے وضو سے نماز فجر وضو کے ساتھ، ایک ہی وضو ہوتا تھا، یہ بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جب آپ کو حکم ہوا نا کہ عبد القادر اٹھو اور بیان کرو، آپ فرماتے ہیں میں مراقبے میں کیا دیکھتا ہوں، آپ ایک مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں ایک دن میں کیا دیکھتا ہوں کہ مراقبے میں کہ سرکار مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے سے پہلے نا، ابھی تشریف لانا آپ سرکار نے، تو نور آنا شروع ہو گیا، بہت زیادہ انوار و تجلیات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، جیسے علم و عرفان، حکمت و دانائی کے نور آنا شروع ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ فرشتے آ رہے ہیں، فرشتوں نے آئے اور منبر بچھایا، جب منبر بچھایا تو پھر سرکار مدینہ علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ تو میں اٹھو عبد القادر اور میرے دین کی تبلیغ کرو، اٹھو عبد القادر میرے دین کی تبلیغ کرو، لوگوں کو بتاؤ۔ آپ نے عرض کیا حضور میں تو اجمی ہوں، حضور میں تو اجمی ہوں، یہاں کے لوگ تو عربی ہیں، کہ آپ ایران سے تشریف لے کر آئے تھے نا، عرب ممالک میں، عراق میں تشریف لے کر آئے تھے، تب بغداد میں، عراق کا جو شہر ہے بغداد، وہاں پہ آپ تشریف لے کر آئے تھے، تو وہاں پہ اس دور میں عربی بولی جاتی تھی، آپ عجم سے تشریف لے کر آئے تھے، گو کہ عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، عربی بولنا جان چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے عرض کی۔ کیسے عرض کی؟ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو عرض کی تھی نا، اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ۔ اولیاء اللہ کا کوئی بھی عمل جو ہے نا وہ قرآن و سنت سے باہر نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے عرض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ موسیٰ، فرعون کو میرے دین کے بارے میں بتاؤ، میرے بارے میں بتاؤ۔ عرض کیا مولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولا میرے سینے کو روشن فرما دے، میرے سینے کو روشن فرما دے۔ رب اشرح لی صدری، سینے کو کہتے ہیں نا، ویسر لی امری، کہ مجھے اچھا حکم، اچھی بات، مجھے ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرما جو ان کے دلوں پر اثر کرے، جس کو وہ مان جائیں، امر حکم کرنے کی توفیق، مجھے وہ طاقت عطا فرما، مجھے ایسی زبان عطا فرما، میری زبان میں لکنت ہے، آپ صحیح نہیں بول پاتے تھے، میری زبان میں وہ لکنت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زبان کی وہ ایسی فصاحت و پھر بلاغت عطا فرمائی، یفقہوا قولی، میرے قول میں قوت عطا فرما جو لوگوں کی زندگیوں کو بدل دے۔ ویسے یہ دعا پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی دعائیں بہت مشہور ہیں جو قرآن پاک میں ہیں، تو یہ ہم سب کو پڑھنی چاہیے، بہت اس سے سینہ بھی روشن ہوتا ہے، زبان کی گرہ بھی کھلتی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، 16 پارے کی آیتیں ہیں یہ۔ اسی طرح حضور غوث پاک سرکار نے عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اجمی ہوں اور یہ لوگ تو عربی ہیں، یہ تو عربی زبان جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا،
آپ نے فرمایا اپنا منہ کھولو، جب کھولا تو 7 مرتبہ آپ نے لعاب دہن فرمایا، عطا فرمایا، اور ہر مرتبہ جب لعاب دہن عطا فرمایا تو اس کے ساتھ ایک نئی معرفت کا پردہ اٹھایا، وہاں پہ کئی اس علم کے سمندر عطا فرما دیے۔ پھر اس کے بعد مولا علی شیر خدا تشریف لے کر آئے، انہوں نے 6 مرتبہ اپنے لعاب دہن عطا فرمایا۔ آپ نے عرض کیا حضور، آپ میں حضور علیہ السلام نے تو آقا کریم جان علیہ السلام نے 7 مرتبہ اور آپ نے 6 مرتبہ عطا فرمایا۔ فرمایا یہ حضور کے ادب کی وجہ سے ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری تعداد بھی حضور کی تعداد کے برابر ہو جائے۔ اندازہ کریں کہ اتنا ادب کرنے والے ہیں مولا علی، کن کا؟ اپنے آقا کا۔ تو یہ ادب بتایا۔ اس کے بعد یہ عالم ہو گیا کہ آج ہماری محفلیں ہوتی ہیں نا، ہماری محفلوں میں یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ یار آج ساؤنڈ نہیں چنگا گا سی، آج تے انی نہیں پئی، یا آج تے بڑی انی پہ گئی، آج جو نعت خوان آیا اس نے تو جناب اتنی پڑھی، اچھا فلانے نعت خوان کی تو سر اور لے اور تال تو کمال کی تھی جناب، آج تو جناب دف کے ساتھ پڑھی گئی، آج تو مولوی صاحب نے تے پیر صاحب نے انی پا چھڑی۔ ہماری یہاں بھی یہ گفتگویں ہو رہی ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرتے تھے تو 500 بندہ تو صرف لکھنے کے لیے بیٹھا ہوتا تھا، جو آپ کی گفتگو کو لکھ رہا ہوتا تھا، اور 70 جنازے آپ کی مجلس سے اٹھایا کرتے تھے لوگ، کہ جب آپ بیان کر رہے ہوتے تھے نا تو لوگ چیخے مار کے رو رہے ہوتے تھے، اور کئی لوگوں کا توبہ کرتے ہوئے اس محفل میں انتقال ہو جایا کرتا تھا۔ اندازہ کریں جب مجلس ختم ہوتی تھی تو کتنے ہی جنازے پڑھائے جاتے تھے۔ تو حضور غوث پاک سرکار کی محفل میں بیٹھ کے لوگ سرکار کا دیدار کیا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک کی محفل میں اندازہ کریں، تب تو اتنے تمبو کناتیں نہیں ہوتی تھی نا، تو 25,000 کا مجمع بیٹھ جائے اس کے لیے ساؤنڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے تو پہلے ہی کہا جاتا ہے نا کہ یار تو مینوں نعت واسطے بلانا ہے تو فلانا ساؤنڈ بلانا ہی، وہ خرم شہزاد دا نہیں ساؤنڈ ہے جڑا وہ لے کے آنا، وہ تو کٹتے میں پڑھتا ہی نہیں ہے نا، فلانے کا شہباز بھائی کا ساؤنڈ آنا چاہیے بھائی، اس میں مائک بھی اچھے ہوتے ہیں اور آواز بھی نہیں تھکتی، صحیح ہے نا۔ اچھا یار وہ خرم شہزاد بھائی تے بڑے مصروف نے تے اج کل محفلاں بتھیریاں نے تے کسی ہور دا ساؤنڈ چلے نہ جی نہ، وہ تو تھلے تے میں پڑھنا ہی نہیں ہے گا، صحیح ہے نا۔ پیر صاحب کا گلا بیٹھ جاتا ہے بھائی، مولوی صاحب کا یا ثنا خان کا ہمارا گلا ہی بیٹھ جاتا ہے۔ آپ سرکار 25,000 کا مجمع، اور کوئی الیکٹریسٹی بھی نہیں ہے، کوئی ساؤنڈ سسٹم مائک بھی نہیں ہے، جیسی آواز پہلے بندے کو آ رہی ہوتی تھی نا جو قریب بیٹھا ہوتا تھا، آخری بندے کو بھی ویسی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ ہماری آوازیں تو سر میں ہی کانوں میں ہی گونج رہی ہوتی ہیں، سرکار کی آواز دلوں پر اثر کر رہی ہوتی تھی۔ اندازہ کریں کس کی آواز؟ وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو پتہ آپ نے دین کا کام بھی مزدوروں کی طرح کیا۔ دین کا کام کس طرح کیا؟ مزدوروں کی طرح۔ مزدور کیا کرتا ہے؟ مزدور کہتا ہے نا کہ یار آج میں نے مزدوری کی ہے، جو مجھے پیسے ملے ہیں چلو تھوڑا سا اوور ٹائم لگا دوں، میرے بچوں کی کوئی اور اچھے کپڑے آ جائیں گے، کوئی میں ان کے لیے اچھی روٹی لے جاؤں گا۔ تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی ہیں نا، اور حضور کی آل میں سے ہیں، اور حضور علیہ السلام سے محبت کا عالم یہ ہے، اور حضور کی امت سے محبت کا عالم یہ ہے کہ آپ سارا دن تو مدرسے میں کتابیں پڑھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور شام کو کیا ہوتا تھا کہ شام کو عام لوگ، عام عوام کے لیے بھی عام عوامی اپنے آپ کو بنا لیتے تھے کہ کوئی بھی عورت، مرد، بچہ، بوڑھا، جوان آپ کی بارگاہ میں آ کے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، اور صرف پوچھا نہیں کرتے تھے، لوگ لینے بھی آتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں اتنا لنگر پکایا جاتا تھا کہ ہزاروں لوگوں کو روزانہ لنگر بانٹا جاتا تھا۔ آپ سرکار روزانہ ایک نیا سوٹ تبدیل کرتے تھے، نیا سوٹ تبدیل کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جو آج سوٹ پہنا وہ خیرات کر دیا، اگلے دن دوسرا سوٹ آ گیا، پھر وہ خیرات کر دیا، پھر تیسرا سوٹ آ گیا۔ سامعین محترم یہ کیفیت ہے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ مزدوری کیسے کیا کرتے تھے کہ مزدوری سارا دن تو کیا نا، لوگوں کو درس دیا، بتایا، پھر رات کو بھی اوور ٹائم جسے کہتے ہیں نا، اوور ٹائم لگانا کہ یار میں نے آج اوور ٹائم لگایا، مجھے اپنے بچوں کا بڑا خیال ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں بغیر پیسوں کے، بغیر کسی چیز کے، بلکہ الٹا خود نواز رہے ہیں،
الٹا خود نواز رہے ہیں۔ آپ کو پتہ آپ وہ ہستی ہیں کہ اپنے ادارے میں بیک وقت روزانہ 13 سبجیکٹ خود پڑھایا کرتے تھے۔ آج اگر کوئی حفظ کا ٹیچر ہے نا تو وہ صرف حفظ کی کلاس لے گا، کوئی تفسیر پڑھاتا ہے، کوئی صرف و نحو پڑھاتا ہے، کوئی منطق پڑھاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 سبجیکٹ پڑھائے گا۔ بایولوجی کا ٹیچر جو ہے وہ فزکس نہیں پڑھائے گا، میتھ کا ٹیچر جو ہے وہ انگلش نہیں پڑھائے گا، تو ہر ٹیچرز علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کی یہ شان ہے کہ آپ 13 سبجیکٹ اپنے مدرسے میں خود پڑھایا کرتے تھے، اور آپ اندازہ کریں صبح فجر کے بعد سے لے کے ظہر کی نماز تک خود اتنے سبجیکٹ پڑھانا، اور طرح طرح کے علم طب بھی آپ پڑھاتے تھے، قرآن کی تفسیر بھی پڑھایا کرتے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی ہیں، ان کے شاگرد تھے نا، انہوں نے عرض کیا حضور آپ میرے پیر و مرشد کی بارگاہ میں تشریف تو لے کے چلیں۔ فرمایا کون سے مرشد ہیں تمہارے؟ فرمایا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد ہیں۔ بس آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ تو انہیں فرمایا کہ یار وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ عرض کیا حضور قرآن پاک بیان کرتے ہیں۔ فرمایا میں تو خود ایک عمر گزر کی قرآن پڑھاتے ہوئے تو میں کیا جا کے سیکھوں گا ان سے۔ فرمایا حضور چلیں تو اس سے اگر کچھ آپ کو نہ اچھا لگا تو آپ اٹھ کے آ جائیے گا۔ چلے گئے وہاں پہ، علامہ ابن جوزی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم فاضل تھے۔ جب گئے وہاں پہ بغداد میں حضور غوث پاک سرکار کی مسجد میں، آپ کیا تھا کہ تلاوت ہوتی تھی پہلے، تلاوت کے بعد پھر آپ اس کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ ہم نے تلاوت ہوئی، آپ نے قاری نے بڑی خوش الحان طریقے سے تلاوت بیان کی اور آپ نے اس کے بعد اب دیکھیں غوث پاک کی مجلس میں جو تلاوت ہو رہی ہے، آج ہماری محفلوں سے تلاوت ہی ختم ہو چکی ہیں۔ جب قرآن سے محبت ختم ہو جائے گی پھر قوم کا بھی بیڑا غرق ہی ہوتا ہے نا، بیڑا ترتا نہیں ہے، غرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ سرکار نے تلاوت فرماتے تھے، اس کے بعد تفسیر بیان ہوتی تھی۔ تفسیر بیان ہوئی، شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا، علامہ صاحب سے، حضور یہ آپ نے سنی ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں یہ تو میں نے سنی ہوئی ہے، پڑھی بھی ہوئی ہے۔ آپ سرکار نے دوسری بیان فرمائی، کہا یہ بھی میں نے سنی ہے۔ تیسری بیان فرمائی، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، کہ جب آپ نے 11ویں تفسیر بیان فرمائی، یار یہ تو میرے علم سے باہر ہے، یہ والی جو تھی یہ میرے علم سے باہر ہے، یہ تو میں نے کبھی سنی نہیں تھی۔ 12ویں تفسیر بیان ہوئی، 15ویں، 20ویں، 30ویں، اتنی زیادہ تفاسیر بیان ہوئی۔ اب استاد کا جواب کیا ہوتا تھا کہ یار یہ تو میں نے کبھی سنی نہیں۔ اب 40 تفاسیر آپ نے بیان فرما دی، اور 40 تفاسیر جب بیان فرمائیں تو علامہ صاحب فرماتے ہیں یار یہ ساری تو میں نے کبھی نہیں سنی۔ اتنا علم بھی ہو سکتا ہے کسی کے پاس، اتنا علم بھی اللہ کسی کو عطا کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے کہا لوگوں یہ کال کا علم تھا، آؤ اب حال کی طرف چلتے ہیں، آؤ اب حال کی طرف چلتے ہیں۔ تو کیا ہوتا تھا پھر؟ اس کے بعد ذکر الہی شروع ہو جاتا تھا، اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، جو بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور جتنے بھی آستانے ہیں اولیاء کرام کے حوالے سے، وہاں پہ قال کے ساتھ حال کا درس بھی دیا جاتا ہے، ظاہر کے ساتھ باطن کا علم بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر کے ساتھ جب قال یہ جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں باتیں، اور حال کیا ہے جب ہم ذکر الہی کرتے ہیں، ذکر الہی سے اپنے دلوں کو روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نفی اثبات کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ کیا ہوا؟ جیسے ہی آپ نے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی، حال کا ذکر شروع کیا، تو علامہ ابن جوزی وہ ہستی اتنے بڑے عالم ہو کر بھی اپنا گریبان چاک کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ فرمایا حضور یہ علم بھی کبھی نہیں سنا، یہ والا علم بھی کبھی نہیں سنا۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، کہ ان ہستیوں نے جتنی محنت سے دین اسلام کو پھیلایا، جتنی محنت سے توحید کے درس کو پھیلایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ شرک کے فتوے لگاتے ہیں ان کو کبھی سوچنا چاہیے کہ آپ سرکار کا جب وصال مبارک ہونے لگا نا، تو بالکل آخر وقت تھا، تو آپ اپنے مریدین کو انہوں نے پوچھا حضور ہمیں کوئی وصیت فرمائے۔ فرمایا توحید اور توحید، 3 دفعہ ایک ہی لفظ بولا۔ فرمایا اللہ کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنا ہمیشہ، اور کبھی اپنے رب کی بارگاہ کے سامنے کوئی شرک نہ ٹھہرانا۔ تو مطلب یہ وہ ہستی ہیں جو شرک کا توڑ کر کے گئی اپنی زندگی میں، ظاہری زندگی میں۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہزاروں دنیا کو مسلمان کیا، ایک رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی ان کی وجہ سے اللہ نے توفیق عطا فرمائی کتنے لوگوں کو۔ اور آج ان کے اوپر شرک کے فتوے لگا کے ہم کہاں بیٹھتے ہیں؟
کس کو کیا دکھانا چاہتے ہیں، کس کو کیا بتانا چاہتے ہیں، کس کے سامنے شعر اور پتہ نہیں تمغے لینا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بڑوں کو جاننا چاہیے، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے سپر ہیروز ہیں، یہ ستارے ہیں ہمارے چمکتے ہوئے۔ ہمارے یہ ستارے نہیں جو ٹی ویوں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی امت کو اس قابل بنایا کہ اسی مدرسے سے پڑھنے والے شخص جو تھے نا، انہوں نے بعد میں صلاح الدین ایوبی بنے، ابن عربی بنے، اور بڑی بڑی ہستیاں بنے وہاں سے جا کے۔ خود خواجہ اجمیر نے بھی وہاں سے فیض مبارک حاصل کیا۔ سامعین محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی بارگاہ میں بیٹھ کے لوگوں نے جہاد کرنا سیکھا۔ اصل میں جہاد کہتے کس کو ہیں؟ تو یہ ہمارے بڑوں نے سکھایا، غوث پاک سرکار نے سکھایا، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا بھی سکھایا، نفس کے ساتھ جہاد کرنا بھی سکھایا، اور علم کے ساتھ جہاد کرنا بھی سکھایا۔ تو ہر طریقہ ہمیں نہیں بتائیں کسی کو، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کسی کو کہ جہاد کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے ہمیں سب کچھ بتا چکے ہیں، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں ہر چیز لکھ دی ہے کہ کیسے آقا سے محبت کرنی ہے، کیسے ناموس رسالت کے لیے باہر نکلنا ہے، اور کیسے حضور کا دین پھیلانا ہے، یہ سب ہمارے بڑے ہمیں بتا کے جا چکے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔